کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان اللہ کے دین کی دعوت شروع کر دی، لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد اور اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے جن وسائل اور اسباب اور اعمال کی ضرورت ہے آپ نے لوگوں کو اس کی تعلیم دی۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ انسانیت کو توحید معلوم نہیں تھی۔ مشرکین نے کعبہ میں اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اپنے بتوں کو رکھ دیا تھا کہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ ایسا گھر جو توحید کا گھر ہے، اس گھر کو شرک کے تمام اسباب سے بھر دیا گیا تھا۔ اخلاقی اعتبار سے لوگوں کا بہت برا حال تھا۔ بیٹیوں کو دفن کرنا، برہنہ کعبہ کا طواف کرنا، آپس میں جنگیں کرنا، سود میں پڑے رہنا اور اس طرح سے کئی برائیاں تھیں جو سماج میں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امی نبی بنایا، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، بچپن سے یتیم تھے، پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال اور پیدائش کے بعد ماں کا انتقال، پھر دادا کی پرورش میں رہے، پھر ان کا بھی انتقال، 8 سال کی عمر کے اندر سب کا انتقال، باپ ماں دادا محبت کرنے والے، پھر چچا نے سنبھالا۔ زندگی مسلسل اسی طرح کے معاملات میں گزرتی رہی۔ نبی بننے کے بعد مشرکین نے مسلسل تکلیفیں شروع کر دی، تکلیف دینا شروع کیا، تانے دینا، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی جھوٹا کہتا ہے، کوئی پاگل مجنون کہتا ہے، نعوذ باللہ، کوئی پیٹھ پہ اوجڑی لا کے ڈالتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی سر پہ مٹی ڈالتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں، مسجد حرام میں، لوگوں کے پاس جا کر، راستوں میں، سفر میں، حضر میں لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے دین کی دعوت ان کو دے رہے ہیں۔ پھر آپ پر لوگ ایمان لائے، آپ نے ان کی تربیت کی دار ارقم میں، ایک صحابی کا گھر تھا، وہاں پر آپ ان کو دین سکھاتے ہیں۔ پھر حال ایسا ہوگا کہ لوگوں نے مجبور کر دیا کہ صحابہ مکہ چھوڑیں اور مدینہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں راستہ ہموار کر دیا تھا، وہاں پہ ماحول بنا دیا تھا، کچھ لوگ ہدایت پر آ گئے تھے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، پھر اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اس مسجد میں لوگوں کو دین سکھایا۔ عقیدہ، عبادات، اخلاق، معاملات، آداب، پیشاب پاخانے سے لے کر حکومت تک کے مسائل آپ نے مسلمانوں کو سکھائے۔ ہر چیز، اپنے جسم کی صفائی سے لے کر ماحول اور معاشرے کی تمام گندگیوں سے صفائی کا ہم کو اصول دیا۔ اللہ کا حق ادا کرنا ہم کو سکھایا، اپنے نفس کا حق ہم کو بتایا، اپنے گھر والوں کا حق بتایا، بلکہ جانوروں کا، دشمنوں کا تک ہر ایک کا حق ہم کو بتایا۔ ایسے نبی کے بارے میں اگر انسان کے دل میں احسان مندی کا جذبہ نہ ہو تو دل مردہ ہے، اس لیے کہ حقیقی احسان کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نعمت کا عطا کرنے والا ہے، دین کی نعمت، اس نعمت کو پہنچانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جہاں دینے والے کا احسان ماننا چاہیے، وہیں لانے والے کا بھی احسان ماننا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ مثلا ماں باپ کھلا پلا کے بچے کو بڑا کریں اور کہیں بیٹا ہم نے تیرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، تیرے لیے بہت محنت کر کے تیری ایجوکیشن کے لیے، کھانے پینے کے لیے، لباس کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے ہم نے پیسہ جمایا اور تیرے لیے سب کچھ ہم نے مہیا کیا، اور وہ لڑکا کہے کھڑا ہو کے کہ تم نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ اس انسان کو کیا کہیں گے؟ یہ موحد ہے؟ یہ انسان ناشکرا ہے۔ اسلام نے اس کی تعلیم دی کہ دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ
جس کے ذریعے سے دے اس کا بھی احسان ماننا چاہیے۔ دین اللہ نے دیا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو براہ راست ہمارے گھر میں ڈالا؟ کیا فرشتے نے براہ راست ہم کو کتاب آ کے دی، قرآن دیا؟ کیا زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے لیے ہمارے دل میں اچانک بات آ گئی کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے کیا نہیں پسند کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں نہیں بلکہ آپ نے 23 سال میں ان تمام مسائل کے باوجود، فقر و فاقے کا حال یہ کہ گھر میں مہینہ گزر جاتا ہے، چاند پر چاند گزر جاتے ہیں اور گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر لیٹے ہیں اور بدن پر اس کے نشان اٹھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھ رہے ہیں تو کبھی گیلی کھجوروں پر افطار کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں ملے سوکھی کھجوروں پر افطار کر رہے ہیں، اور کبھی وہ بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے گھونٹ پی کے مسجد نماز کے لیے جاتے ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، دینی مجالس میں بیٹھ رہے ہیں، ان کو عقیدہ سکھا رہے ہیں، ان کو اعمال سکھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں، تلاوت سکھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، کہیں جھگڑا ہے تو جا کے اس کو حل کر رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں کیا ہے؟ آپ کے گھر میں یہ آدمی آتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، آپ اپنے گھر میں بھیج رہے ہیں جاؤ کچھ ہو تو لے آؤ۔ آپ کے گھروں پہ آدمی جاتا ہے، ایک ایک گھر پہ آواز دیتا جاتا ہے، آپ کی اتنی ساری بیویاں ہیں اور ہر گھر سے آواز یہ آتی ہے کہ ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، ہوتا تو دیتے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو کے گھر لے گئے۔ آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قربانیوں والی ہے، کس کے لیے کیا یہ سب کچھ؟ ایک مرتبہ دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو دعا دی، کہا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے جو بھی گناہ سب معاف کرتے ہیں۔ خوب خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ جیسے بچہ یا کوئی بھی انسان بہت خوش ہوتا ہے تو ایک دم گود میں اپنا پیٹ ڈال کے ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے، لوٹ پوٹ ہو گئی، خوش ہو گئی، کتنی زبردست دعا۔ کہا کہ عائشہ تجھ کو تعجب ہے اس دعا پر جو میں نے تیرے لیے کی ہے؟ کہا ہاں، اتنی زبردست دعا خوش کیوں نہیں ہوں؟ کہا میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ دعا جو آج میں نے تجھ کو دی ہے یہ پوری امت کے لیے میں دعا کرتا ہوں اور ہر نماز میں کرتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کبھی بھولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے خود فرمایا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز لمبی کروں، لمبی قرات کروں نماز میں، لیکن پیچھے سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ بچہ روئے گا، تکلیف اس کی ماں کو ہوگی، پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ماں بھی ہے، میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں اس ماں کی تکلیف کے خیال سے۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتی، اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں گے اے اللہ میرے امتی، اور فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ایک ایک لا الہ الا اللہ کہنے والا جس کے دل میں ایمان ہے اس کو میں جہنم سے بچا کے جنت تک نہیں لے جاؤں گا، مجھ کو چین نہیں آئے گا۔ آپ جائیں گے، بار بار جائیں گے اور سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ قیامت کے دن جب سارے نبی ان کے پاس ان کی امتیں جائیں گی، قوم جائے گی، کہیں سفارش کیجیے اللہ تعالیٰ سے، کہیں گے آج میں بہت ڈرتا ہوں، مجھ سے فلاں بات ہوئی تھی، مجھے آج خوف، اللہ کا خوف مجھ کو ہو رہا ہے، ہمت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تم کو بتاتا ہوں کس کے پاس جانا چاہیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی اس کے حقدار ہیں۔ آپ جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور کہیے آپ کی سنی جائے گی، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اس امت کے سلسلے میں، کہیں بھی نہیں بھول رہے ہیں۔ بدر کی رات میں آپ ہاتھ اٹھائے، رات بھر جاگتے رہے، رات بھر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے، رات بھر آپ جاگتے رہے۔
کہا اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج اگر یہ ختم ہو گئی تو قیامت تک زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے. یہی تو ہیں جو سنبھالے ہوئے ہم. اللہ تعالیٰ نے غالب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھنے والا آپ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. مزید اس پر اس کو یہ احساس ہو، معلوم پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بھی فکر تھی. آپ بتائیے، آپ کو اگر معلوم ہو جائے فلاں صاحب وہ ہمیشہ آپ کو یاد کرتے تھے، جب بھی آپ کا تذکرہ آتا تھا آپ کے لیے دعا کرتے تھے. آپ کبھی ملے کہ نہیں ان سے؟ میں نہیں ملا، لیکن وہ آپ کو بہت یاد کرتے تھے. اور اس انسان کا انتقال ہو جائے، آدمی کو دل میں کیسا لگے گا؟ کاش ایک بار تو ملتا میں، ایک بار تو ملتا. کتنی محبت دل میں ہوگی کہ میں تو کبھی دھیان ہی نہیں دیا، لیکن ان کے دل میں میرے لیے کتنی محبت، میری کتنی فکر، ہمیشہ میرے بارے میں پوچھتے تھے. کتنا خراب لگے گا. ہم نے کبھی سوچا؟ ہم کو کبھی دکھ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں پر تھوڑی دیر ٹھہر کے ہم سوچے کبھی کہ کیسے گھر چلتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیسے آپ راتوں کو جاگتے تھے دن میں تھکنے کے باوجود؟ کیسے آپ نے دین کے لیے طائف میں پتھر کھائے؟ کیسے آپ نے مکہ کی گلیوں میں تکلیفیں اٹھائی؟ ہم کہاں سوچیں؟ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف ہونا یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ جب آدمی سنے سوچے. اکیلے میں تنہائیوں میں ہم پیسوں میں، کھانے پینے میں اور اپنے گھر میں اور اس میں بھی کھوئے ہوئے، اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے. کبھی وقت نکال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کاش کہ میرے پاس یہ ہوتا تو میں یہ کرتا، اور آج بھی کر سکتا ہے، آج بھی کر سکتا ہے. کبھی سوچتے ہیں ہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی کتنی فکر تھی. آپ کہتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی اور پتنگے اس میں کودنے لگے. میں پیٹ پکڑ پکڑ کے تم کو کھینچ رہا ہوں جہنم سے بچانے کے لیے، اور تمہارا حال یہ کہ تم آگ میں کودے چلے جا رہے ہو. پیٹ پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچانے کی کوشش میں کر رہا ہوں. آپ کی فکر کہ آپ طائف میں فرشتہ غیرہ پیس کے رکھ دیں گے. اگر آپ کہو اللہ کی طرف سے مجھ کو اجازت ہے، حکم ہے، اگر آپ کہو تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیتا ہوں. نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایسوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کا اہتمام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. ایسا رحیم نبی، ایسا رحم کرنے والا رسول، اگر اس کی قدر انسان نہ کریں وہ آدمی قطعاً قابل قدر نہیں ہے. ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام ہونا چاہیے. پیسہ کچرا ہے، مال و دولت، عزت، عہدہ، شہرت، دنیا کی ساری چیزیں، اہل و عیال بھی کم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدیث میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایمان نہیں سے کمزور ایمان. ہماری زندگی میں سب سے اونچا مقام شخصیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. ہم نے آپ کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا کیا ہمارے لیے. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی وہ پہنچا دو. فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے وہ پہنچائے دوسروں تک. کیوں پہنچائے؟ تاکہ ان کو ملے، وہ دین ملے جس سے زندگی میں نور آتا ہے. آپ کی اتنی فکر ہے کہ قیامت تک کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچے. ہماری فکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ہم تک دین آئے. ہم نے نبی کی کتنی فکر کی، ہم نے نبی کا کتنا خیال، سنتوں کا کتنا خیال کیا ہم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ہم نے کتنا خیال کیا. آپ کے دیے ہوئے دین کو ہم زندگی میں کہاں رکھتے ہیں؟ آخری ڈبہ ہماری گاڑی کا دین ہے، ہماری گاڑی کا انجن ہے. ہم اینڈ میں سوچتے ہیں دین کا. ہمارے اوقات میں سے کتنا وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنے میں جاتا ہے،
اور کتنا وقت ہمارا فضولیات میں جاتا ہے، دنیا کی تعریف، سیاست کی باتیں، اپنے بارے میں، اپنے تجارت کے بارے میں، اپنی فضول کاموں کے بارے میں، ناچ گانے اور فلمیں اور تماشے، اس میں ہمارا وقت جاتا ہے۔ زبان سے دن میں آج کتنے لوگوں نے نماز کے علاوہ درود پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، کتنے لوگوں نے کہ بیٹھ کے اس کو لگے دن میں ایک بار تو کم سے کم خیال آئے ہمارے نبی کتنے اچھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایمان کی علامات میں سے بتایا کہ بعض لوگ میری امت میں ایسے پیدا ہوں گے کہ اگر انہیں اپنی اولاد، بیوی، بچے، اپنا مال سب کچھ قربان کر کے صرف ایک مرتبہ مجھ کو دیکھنے کا موقع ملے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ کیا ہم ان میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا یہ کیفیات ہمارے دل میں ہیں یا نہیں ہیں کہ میں سب کھو کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار دیکھنے مل جائے، ایک بار آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے؟ ایسا اگر کاش کہ ایسا ہوتا دل میں یہ آدمی سنتا ہے تیرے دادا ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، سوچتا کاش کہ میں دیکھتا ہوں کسی کے بارے میں، رشتہ داروں میں سے کسی کا گھر میں انتقال ہوتا، کاش کہ نہیں ہوتا، کاش کہ میں اس کو ایک بار اس تک پہنچتا، ملتا، میرے جانے تک وفات ہو گئی اس کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ والد ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، یا فلاں ہیں، دوست ہے، ہارٹ اٹیک آیا، ہم دوڑے دوڑے گئے دواخانے تک اور جا کے دیکھا تو انتقال ہو گیا تھا۔ تو کئی دن سے میں سوچ رہا تھا ملنا، آج سوچا تھا لیکن دیکھو ایسا ہو گیا، اندر سے کتنا چبھتا ہے، کاش کہ میں مل لیتا اس سے۔ یہ جو کیفیت ہے نبی کے بارے میں کبھی ہے؟ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کاش کہ ایک مرتبہ دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، زندگی میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں، کاش کیسا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ جو کیفیت ہے کہ انسان کو زندگی میں میرے کھویا کچھ میں نے، یہ کیفیت ہے، یہ ساری چیز ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا بھی ہے اور خود ایمان میں ہے، خود ایمان میں ہے، یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہم بہت کھو گئے ہیں دنیا کے اندر، ہم کو جاگنا چاہیے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے، ایک انسان اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرے، آپ پر درود پڑھے۔ درود دعا ہے، الصلاۃ کے معنی خود دعا کے ہیں۔ آج کے درس میں اسی تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ عربی زبان میں درود جو اردو میں کہا جاتا ہے، درود شریف ہم کہتے ہیں بہت سارے لوگ، درود عربی میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے الصلاۃ علی النبی، الصلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا اس کو ہم کہتے ہیں۔ صلاۃ اور سلام دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے فرشتے خود اس نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے خود اس نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی درود بھیجو، تم بھی صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ صلاۃ اور سلام دو چیزیں ہیں، لیکن اس حکم سے پہلے اللہ نے کیا بتایا؟ اس حکم کی تعظیم کے لیے یہ کام تمہارا کرنا بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ اللہ اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے اور فرشتے بھی، تو اے ایمان والو تم بھی یہ کرو۔ یہ اس عمل کی تعظیم کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ آپ دوسری جگہ آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کا گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی۔
تو ایک چیز کی تعظیم بتانے کے لیے اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اپنے نبی پر صلوات بھیجتا ہے، فرشتے بھی، ایمان والو تم بھی یہ کرو، تم بھی کیا کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ واجب ہے، لازم ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا، لہٰذا اس کی تفصیل سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا کیا ہے؟ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا کیا ہے؟ فرشتوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، میرا نبی ایسا ہے، یہ خوبی، یہ بھلائی، یہ تعریف، اس کی یہ تعریف۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعریف بیان کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اللہ ہے، اللہ کتنی محبت ہوگی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کتنی قدر ہے اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کے سامنے تعریف کرتا ہے اپنے نبی کی۔ صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتا ہے۔ وصلاۃ الملائکۃ علیہ الدعاء لہ، اور فرشتوں کا آپ پر صلوات بھیجنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرنا، کیونکہ اللہ کسی سے دعا کرتا ہے؟ اللہ دعا نہیں کرتا، اللہ تو دیتا ہے۔ تو اللہ کا صلوات بھیجنا کیا ہے؟ تعریف کرنا، اور فرشتوں کا صلوات بھیجنا کیا ہے؟ اور ہمارا بھی صلوات بھیجنا کیا ہے؟ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے جب درود پڑھتے ہیں ہم تو کس سے شروع ہوتا ہے لفظ؟ اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، اے اللہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات نازل کر۔ علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہم عاجز ہیں، ہم صحیح ڈھنگ سے کر ہی نہیں سکتے ہیں، اے اللہ تو ہی کر، ہماری طرف سے تو صلوات نازل کر، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، ہم تجھی سے دعا کر رہے ہیں کہ تو صلوات نازل کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی جاننا ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، الصلاۃ اور السلام، صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو پہلے سلام کی تعلیم دی گئی، اس کے بعد صلاۃ کی، اس لیے کہ حدیث سے اس بات کی مزید تائید ہوتی ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں لقینی کعب ابن عجرہ، کعب ابن عجرہ صحابی ہیں، مجھ سے ملے، فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تم کو ایک ہدیہ دوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو ملا ہے؟ فقلت بلا فہدیہا لی، کہا بالکل وہ ہدیہ دو مجھ کو۔ فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کہا کہ اللہ کے رسول آپ اہل بیت پر صلاۃ کیسے بھیجے جائے، آپ کے لیے درود کیسے پڑھیں، آپ کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے لیے۔ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو یہ تو سکھا دیا کہ ہم آپ پر کیسے سلام بھیجیں، لیکن صلاۃ کیسے بھیجیں؟ قال قولوا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے کہا یوں کہو، کیسے؟ اے اللہ صلاۃ نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آل محمد پر، جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر صلاۃ نازل کی۔ انک حمید مجید، یقیناً تو بڑا تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جیسے کہ تو نے برکتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو بڑا حمد کے لائق ہے اور بزرگی والا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے درود کا۔ یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے آج تک کبھی یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ درود کا مطلب کیا ہے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ نماز کے اذکار ہم کو معلوم نہیں کیا مطلب ہے، اور معلوم نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے قیامت تک، بلکہ کتابیں ہیں، دعاؤں کی کتابیں، اس میں دعا کے ساتھ ترجمے بھی موجود ہیں،
لیکن ہم میں سے کتنوں کو اس کی واقعی فکر ہوتی ہے کہ واقعی دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے جو درود ہم پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اس میں ایک بات سیکھنے کی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو آپ نے ہم کو سکھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کیسے سلام کریں، لیکن درود کیسے پڑھیں؟ علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام سکھایا گیا کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن سکھاتے تھے ویسے صحابہ کو التحیات بھی سکھاتے تھے، اور التحیات میں نبی پر سلام بھی موجود ہے۔ بعض مسلمان کہتے ہیں آپ لوگ سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ کون سا سلام؟ جو کھڑے ہو کر وہ یا نبی سلام علیہ کا پڑھتے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جہاں صلاۃ کا اللہ نے حکم دیا وہیں سلام کا بھی، لہٰذا دونوں کے لیے ہم کو رجوع کرنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نبی نے طریقہ بتایا ہے۔ تو جہاں درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا وہیں سلام بھی ہم کو سکھلایا ہے۔ صلاۃ اور سلام دونوں آپ نے سکھایا۔ کہاں ہیں وہ؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشاہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تشاہد سکھایا، اور وکفی بین کفیہ میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ کیا سکھایا؟ کما یعلمنی السورۃ من القرآن، جیسے آپ مجھ کو قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ یعنی اتنا اہم ہے یہ کہ جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے ویسے آپ نے لفظاً کیا سکھایا؟ التحیات۔ کیا الفاظ ہیں اس کے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات اور صلوات، تحیات زبان سے کی جانے والی تعریف اور حمد و ثنا، اور صلوات بدنی عبادتیں، طیبات مالی عبادتیں، سب اللہ کے لیے ہے۔ زبان سے عبادت ہو، بدن سے ہو یا مال سے ہو، یہ ساری نیکیاں کس کے لیے ہیں؟ والطیبات اللہ کے لیے ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، یہ سلام ہے۔ ہر نماز میں ہم سلام، بعض لوگ کہتے ہیں آپ لوگ سلام نہیں پڑھتے، یہ کیا ہے؟ ہم وہ سلام پڑھتے ہیں جو نبی نے سکھایا۔ تم جو پڑھ رہے ہو تم کو کس نے سکھایا بتاؤ؟ کہ گانوں کی طرز پر نبی کے اوپر، فلم کے گانوں کی طرز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام پڑھیں آپ، شرم آنا چاہیے۔ فلمی گانوں کی طرز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جائے، مسجد میں کھڑے ہو کر صف باندھ کر شرم آنا چاہیے۔ یہ نماز میں آپ نے سکھایا، آپ کو قبر پر جا کر سلام کرنا ہم کو سکھایا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے، وہاں عمل ہے سلام کا۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابتا، تینوں کو سلام کرتے، کیونکہ تینوں کی قبریں کیا ہیں؟ ساتھ میں ہیں، وہاں سلام کرتے تھے۔ یہاں سے نہیں جیسا پکارتے ہیں بہت سارے لوگ، نہیں، السلام علیک یا رسول اللہ۔ صحابہ کوئی بولتا تھا ایسا؟ بتاؤ کوئی ایک صحابی بولا ہو ایسا؟ کسی ایک صحابی نے اس طرح سے کہا ہو؟ قبر پر جا کر آپ کہیے، لیکن گھر میں بیٹھے، بازاروں میں، مسجدوں میں خالی آدمی کہتا رہے، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل اس کی نہیں۔ نماز میں ہے وہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام اور رحمت اور برکت، تینوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بخاری کی حدیث سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو آپ پر درود ہے، اور نماز میں آپ پر سلام ہے۔ اسی طرح سے قبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے آدمی تب بھی آپ پر سلام کہے گا، اور صحابہ جیسے ملاقات کرتے تھے، آپ سے ملتے تھے تو آپ کو سلام کرتے تھے، اور آج بھی مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ہے؟ سلام ہے، رحمت اور برکت کی دعا ہے، سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا اور برکت کی۔ یہی التحیات میں ہم کو سکھایا گیا ہے۔ السلام علیکم ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کو کہنے کے لیے آپ ہی نے سکھایا ہے۔ مختصر درود کیا ہے؟ بعض صحابہ، جیسے بہت سارے صحابہ پڑھتے تھے
یزید ابن عبداللہ کبار تابعین میں سے کہتے ہیں انہم کانوا یستحبون ان یقولوا اللہم صلی علی محمد النبی الامی. صحابہ یعنی کانو جب تابعی کہیں اور خاص طور سے بڑے تابعی کہیں تو اس سے مراد عموماً صحابہ ہوتے ہیں اور بعض تابعین. کانوا یستحبون ان یقولوا